الحمد لله المتفرد باسم الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيل ومخمى الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحكما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا وبصما وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره ثم أما بعد. احباب گرامی قدر اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو مجلس ہے وہ مجلس اس کا تعلق بالخصوص ہمارے اس سرزمین کے بہت بڑے عالم دین شیخ الاسلام عمدۃ الانام قاضی القضات حضرت علامہ المحدث الفقیہ الاصولی البارع المتکلم، سندھ کی بہت بڑی ہستی، دنیا اسلام میں جانی پہچانی شخصیت حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی سنۃ 1174 من الہجرہ. آپ کا جو وصال ہے وہ اس ماہ میں ہے، تو اس حوالے سے ان کی شخصیت کے متعلق چند باتیں آپ طلباء کی گوش گزار کرنی تھی تاکہ آپ تمام احباب حضرت کی سیرت اور سوانح سے واقف ہو سکیں. اور یہ تمام کی تمام جتنی بھی باتیں ہیں یہ تحریری طور پر کثیر کتابوں میں موجود ہیں. اس بندے نے یعنی میں نے بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ شیخ الاسلام حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف سیرت طیبہ میں اس کی جب میں نے ایڈیٹنگ کی تو اس کے مقدمے میں یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کچھ اضافے کے ساتھ وہ میں نے ساری کی ساری جو اردن کے ادارے دارالفتح سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ، اس کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ نہایت پڑھنا ضروری ہے. اور جس مقدمے کی جو صفحات ہیں وہ اس کے صفحات ہیں 196، بڑی تکتی کے 196 صفحے کا مقدمہ ہے. آگے تو تعلیقات و حواشی ہیں جو اس فقیر نے اس پر کام کیا. البتہ آپ مقدمہ پڑھ سکتے ہیں، جو اس کا خاتمہ ہے وہ 196 صفحات، یعنی 196 پر اس کا خاتمہ ہے. اور یہ مکمل مقدمہ 196 یعنی 200 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے. آپ طلباء نے ویسے بھی پڑھ رکھا ہے. یہاں دارالعلوم میں نے آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کافی سال پہلے، اور یہ احباب کو سبقاً بھی ہم نے اس سے کئی چیزیں پڑھائیں اور اس کی تلخیص بھی بنائی تھی. البتہ ہمارے وہ احباب کے جو ہمارے ان اکابرین کے تراث سے، ان کی کتابوں سے، ان کی خدمات سے واقف نہیں ہیں، اور اس کتاب بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ جو شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم کی کتاب ہے تو شاید اس سے واقف نہ ہوں. دارالفتح سے شائع ہوئی اور یہاں بھی موجود ہے پاکستان میں، المدینۃ العلمیہ العربیہ
المکتبہ العربیہ جو دعوت اسلامی کا معروف مکتبہ ہے کراچی میں فیضان مدینہ میں، تو وہاں غالباً ابھی یہ موجود ہو، کافی سال قبل جو ہے اس کی اشاعت ہوئی تھی، اور اس کی اشاعت کا جو سن ہے اتنا مطلب ہے کہ دور بھی نہیں ہے، 2016 میں 2016 میں یہ کتاب وہاں سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا مقدمہ علماء کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء اس کو اگر ملاحظہ فرمانا چاہیں تو میں مقتطفات جو ہیں حضرت شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ اعراس بزرگان دین، بزرگان دین کے جو اعراس ہیں ان کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ ان بزرگان دین کے اعراس کا حقیقی مقصد ہے ان کی تعلیمات کو عام کرنا، اور انہوں نے جس طریق پر اپنی زندگی گزاری، اتباع سنت میں اپنا وقت گزارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ترویج فرمائی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اپنی زندگی اسی طرح گزارنا، اعراس کا حقیقی مقصد یہ ہے۔ وگرنہ جو پھولوں کی چادر ہے وہ ڈالنا اگرچہ مباح اور مستحب اور اچھا عمل ہے، لیکن اس سے دنیاوی طور پہ کوئی ایسا فائدہ جو صاحب مزار کو حاصل ہو فقط پھولوں سے، تو یقیناً آپ سب سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہراً کہ جو ہمارے سبب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا پیارا بإذن اللہ تبارک و تعالی و برحمتہ و بفضلہ جنت میں ہے، اور قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ کی بشارت سے متصف ہے، تو اسے ظاہری ان پھولوں کی شاید ضرورت نہ ہو، کیونکہ وہ ان کی قبر اطہر جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور نہ ہی مجھ فقیر کی ڈالی گئی چادر جو ہے وہ چادر جو ہے کہ ان کے شان میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ ہماری جانب سے ایک خراج عقیدت ہوتا ہے کہ جو ایک اچھا عمل ہے، لہٰذا حقیقی مقصود جو ہے وہ بزرگان دین کے اعراس کا وہ حقیقی مقصد جو ہے وہ نہایت جو ہے آپ سب حضرات اس کو اپنے علم میں رکھ لیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ بزرگان دین کے اعراس کا مقصد ان کی تعلیمات کا احیاء ہے۔ محض جو روایتی اعراس ہیں جیسے ڈھول ڈھمکے ہو جانا یہ تو شرعاً بھی ممنوع ہے، ناچ گانے کا ہونا یہ بھی شرعاً ممنوع ہے، اور محض جو ہے مناقب بطور مناقب بیان کرنا یہ بھی مقصود اصلی نہیں ہے۔ اگرچہ اولیاء اعظام کی تعریف کرنا نہایت اچھا عمل ہے، اور صالحین نے جو کام کیے اسے اجاگر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصود اصلی ہے وہ مقصود اصلی یہ ہے کہ لوگ سن کر ان کے طریق پر چل سکیں۔ تو یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی، اور آپ حضرات کو یہ تنبیہاً اور یاد دہانی کے طور پر میں نے جملے کہنے تھے کہ جو میں نے عرض کر دیے ہیں کہ اعراس کا حقیقی مقصد اگرچہ فی الجملہ اس وقت جو حالات ہم سب کے پیش نظر ہیں، سوائے یوں کہیے کہ اگر فیصد نکالا جائے تو مشکل امر ہے کہ ہم کیسے نکالیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اعراس جو ہے وہ ڈھول ڈھمکوں اور غیر شرعی اعمال کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہیں، اور ان تمام غیر شرعی اعمال کو پھر اہل سنت و جماعت کے کھاتے ڈال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی بزرگ کا جب عرس منائیں تو اس عرس کو ایسا نمونہ بنا دیں ہم کہ جس سے دیگر لوگ آ کر جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، اور دیگر لوگ آئیں تو انہیں دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو۔ میں بطور مثال عرض کر دوں کہ میرے والد گرامی حضرت سلطان الواعظین شیر مصطفیٰ مفتی اعظم سندھ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی عبدالرحیم سکندری نور اللہ مرقدہ کے جتنے بھی اعراس مبارکہ ہم نے اب تک منائے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک خاص چیز کا خیال رکھا کہ ہر عرس پر ہم ایک کتاب ضرور شائع کرتے ہیں، اور وہ کتاب چاہ نہیں ہوتا، یعنی ایسا ہو کہ 20 صفحات 30 صفحات ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ 500-600 صفحات کی خالص علمی تربیتی عقیدہ اہل سنت و جماعت اس سے متعلقات جتنے بھی ہیں تو ہم ہر سال کوئی نہ کوئی کتاب شائع کرتے ہیں،
اور اس میں ہمارا مقصود اصلی یہی ہوتا ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احباب تشریف لاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ علماء کی تقاریر جو ہیں وہ اس سے تو استفادہ حاصل کرتے ہی ہیں اور اس سے بھی سیکھتے ہی ہیں، لیکن جو زیادہ مقصود ہے وہ کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں ہمیشہ رہتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ بات دوبارہ عرض کر دی، اور آپ اس کو ذہن میں رکھیے بات، تاکہ لمبی نہ ہو، اور میں صلب موضوع کی طرف حاضر ہوا چاہتا ہوں اور آپ اسے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی اور آپ کا نسب اور آپ کا خاندان، آپ کی ولادت، آپ کا زمانہ، آپ کے ہمسر، آپ کے شاگرد، آپ کی تصانیف، اور آپ نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، اس کے متعلق عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اسم گرامی محمد ہاشم ہے، آپ کے والد گرامی کا اسم شریف عبدالغفور ہے، آپ کے دادا کا نام عبد الرحمن ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا سلسلہ نسب بیان کیا جائے تو سلسلہ نسب یوں بیان ہوگا: محمد ہاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن خیر الدین، سندھی، سندھ میں رہنے کی وجہ سے، چونکہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بٹھورو ایک علاقہ تھا، اس وقت گاؤں ہی تھا، تو آج بھی وہ علاقہ سندھ میں ٹھٹا کے ایریا میں موجود ہے، تو آپ کی ولادت جو ہے وہ بٹھوروں میں ہوئی، تو اس نسبت سے آپ کو بٹھورائی کہتے ہیں اردو میں، اور سندھی میں بٹھورائی، بٹھورائی، اور عربی میں البتورائی، یہ نسبت ہے۔ پھر چونکہ آپ انتقال فرما کر یعنی منتقل ہوئے تھے، وہاں ولادت تو بٹھوروں میں ہوئی، پھر آپ تشریف لے آئے تھے بہرام پور میں، اس نسبت سے آپ کو بہرام پوری بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخری جو استقرار ہے تو وہ چونکہ ٹھٹے میں ہوا، آپ نے تعلیم وہاں حاصل کی، زندگی گزاری، آپ کا مدرسہ دینی جو مدرسہ تھا، خانقاہ تھی، وہ مدرسہ ہی تھا، بطور رسمی خانقاہ انہوں نے اسے نہیں بنایا، تو وہ ٹھٹا میں تھی، تو آپ زیادہ جو مشہور ہیں وہ مشہور ہے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی نسبت سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ فتح سندھ کے وقت یہاں سندھ میں محمد بن قاسم غازی اسلام، محمد بن قاسم کے ساتھ جو عرب خاندان تشریف لائے تھے، سادات تھے اور دیگر لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ کے جو آباء و اجداد تھے فتح سندھ کے وقت جو ہے وہاں عرب شریف سے یہاں منتقل ہوئے، لہٰذا آپ کی جو نسبت ہے وہ بنی حارث قبیلے سے بنتی ہے، اور آپ خالص عربی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ سندھ میں جو مختلف اقوام مختلف یہاں کے علاقائی ناموں سے منسوب ہوئی، تو اس حوالے سے آپ عربی النسل ہیں، بنو حارث قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور اس بنو حارث، اس سے مراد سیدنا حارث بن عبد المطلب ہے، ان کی طرف آپ کی نسبت ہے، آپ قرشی ہیں۔ تو یہاں سندھ میں آ کر آپ کا جو مطلب آپ کی جو قومیت ہے وہ معروف ہوئی، وہ آپ کی قومیت معروف ہوئی پمہر، سندھی اساں سمجھندڑ ان گال کے سمجھن، تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جی ذات پمہرا، ذات تے ڈات نہ ہیں، رانے وٹاں رات مکھے نو نیاپو آئیو، لدھاؤں لطیف چوے ڈاتر وٹاں ڈات، ہانے کون پچھن تھا ذات جے آیا سے اگھی ویا۔ تو یہ تھا ایک سلسلہ آپ کے نسب کا۔ عرب سے آپ کا خاندان تشریف لایا، غزوہ سندھ کے وقت جب سندھ فتح ہوا تو اس وقت تشریف لایا، تو یہ حارثی النسل ہیں، قرشی ہیں، حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ، اور سندھ میں ان کی قوم کو اس وقت پمہر کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 10 ربیع الاول شریف 1104 ہجری، آپ کی ولادت بٹھورو میں ہوئی، اور آپ نے جو ہے ابتدائی زندگی جو گزاری ہے وہ ابتدائی زندگی ایک علمی ماحول تھا، کیونکہ آپ کے والد گرامی، آگے میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین تھے،
اور آپ نے اپنی تعلیم کی ابتدا بھی اپنے والد گرامی حضرت علامہ عبدالغفور سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کی، اور آپ نے قرآن پاک بھی حفظ فرمایا، اور ابتدائی فارسی اور عربی اور فقہ وغیرہ کی کتابیں جو تھیں وہ اپنے والد گرامی سے آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھٹا کی طرف تشریف لے آئے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یقیناً احباب علم و دانش یہ سب جانتے ہیں کہ ٹھٹا جو ہے وہ مرکز علم رہا ہے، مقابلہ تو کوئی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمجھانے کی خاطر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ٹھٹا سندھ کے اندر ایسے ہی تھا کہ جیسے عالم عرب میں بغداد۔ تو بغداد جو ہے وہ علمی حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھٹا بھی اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر ایک بہت بڑا مرکز علمی رہا ہے ہمیشہ سے۔ اب آپ جب ٹھٹا تشریف لائے تو آپ نے کن کے پاس تعلیم حاصل فرمائی؟ سب سے پہلے تو آپ کے والد گرامی حضرت علامہ عبدالغفور سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ ابتدائی استاد ہیں، والد بھی ہیں، اور حضرت جو ہیں علامہ عبدالغفور سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں جو ہے آپ وہ سیوستان یعنی سیون جو اس وقت کا ہے تو وہاں کے مشاہیر علماء میں سے تھے، اور بعد میں آپ ہجرت فرما کر ان بٹھورو اور ٹھٹا کی جانب تشریف لے آئے تھے۔ اب دیگر جو علماء ہیں جن سے آپ کا تتلمذ ثابت ہے، یعنی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیگر اساتذہ کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ حضرت مخدوم محمد سعید ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ بھی ٹھٹا کے بڑے اکابر علماء میں سے گزرے ہیں، اور یہاں پر ایک اضافے کے طور پہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھٹا میں اتنے بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں وہ پیدا ہوئے کہ فقہ حنفی اور اصول فقہ اور احادیث اور لغت، یہ بنیادی طور پر چار علوم، ان میں سے کوئی ایسی متقدم کتاب نہیں ہے کہ جس پر ان کے حواشی یا شروحات نہ ہوں۔ اگر ہدایہ کی شروحات علماء ٹھٹا کی دیکھیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ ملیں گی، وقایہ کی شروحات آپ کو ملیں گی۔ اچھا، اصول میں اصول الشاشی سے لے کر آگے توضیح تلوی تک آپ تشریف لے جائیے، ان تمام کتب کے جو ہے آپ کو حواشی اور شروحات علماء ٹھٹا کے ہاں ملیں گی۔ قاضی عبدالرشید ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے، بہت بڑے لغوی اور بڑے ماہر عالم تھے۔ آپ کی کتاب ہے فرہنگ رشیدی، وہ ایران سے بھی شائع ہوئی ہے، چونکہ وہ فارسی جو ہے وہ ایک لغت نامہ ہے، تو چونکہ ایران والے اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے قاضی عبدالرشید ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے وہ فرہنگ ترتیب دیا تھا۔ اسی طرح کافی علماء ایسے تھے، حتیٰ کہ فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیریہ جو ہے اس کی تدوین میں بھی دو علماء کرام ٹھٹا سے اور سندھ سے شامل تھے، جو اس کی ایک کمیٹی تھی اس میں۔ بہرحال یہاں پر یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور یقیناً جو علم کے پیاسے ہیں وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ تمام شروحات اور تمام کتابیں کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح پورے ہمارے بر صغیر کا حال ہے تو اسی طرح ٹھٹا بھی اسی کا حصہ رہا۔ تو علماء اور مشائخ جو ہیں وہ علماء اور مشائخ کی کتابوں کا جو حال سب کا ہوتا ہے تو ان کتابوں کا بھی حال یہی ہوا۔ البتہ ان میں سے کچھ کتابیں جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ میری جو ہے وہ پشت کی جانب جو ہے کتابیں رکھی ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے تقریباً 300 کے قریب مخطوطات موجود ہیں علماء سندھ کے اور دیگر علماء کے بھی۔ اس میں کچھ چیزیں، سب تو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے پاس اس میں سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس ایک کتاب ہے، کسی کے پاس 2 کتابیں ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، اور کچھ مفقود، بلکہ کچھ نہیں، یوں کہیے کہ علماء ٹھٹا یا علماء سندھ کی وہ جتنی بھی اہم اور نادر و نایاب کتابیں ہیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے 90% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں، یا ایسے لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ جو کتابیں دینا نہیں چاہتے، دکھانا نہیں چاہتے۔ اب میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ معاشرتی اعتبار سے تعلقات زمانے میں جان پہچان ہونے کے باوجود یہ جتنے بھی مخطوطات ہیں ان کو جمع کرنے میں جتنی مطلب تکالیف اور جتنی مشکلات درپیش آئیں اس کے لیے ایک الگ داستان ہے، بلکہ اس پر کتاب لکھنی چاہیے تاکہ ہمارے بعد آنے والے جو طلباء ہیں، احباب ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ حتیٰ کہ ایسے بھی ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے ہاں
اپنے پیٹیوں میں اپنے آباء و اجداد کی کتابیں دبائے بیٹھے ہیں. یہ سارے ملک کا حال ہے، میں کوئی سندھ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ سارے بر صغیر پاک و ہند کا حال ہے. چونکہ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو جو نا اہل پیچھے آ جاتے ہیں نا، تو وہ نا اہل جو ہے وہ پھر آباء و اجداد کی صرف باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو علم تو بیچاروں کے پاس ہوتا نہیں. تو ایسی جگہ بھی میں گیا تھا کہ جہاں پر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیٹی ہے، اس کے اندر کتابیں ہیں، تو آپ آئیے اور دیکھیے. تو میں تو گیا تھا کتاب دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے وہ پیٹی کی جو ہے کہا کہ زیارت کر لیجئے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ چونکہ وہ بیچارے سادے لوگ تھے، پڑھ نہ سکے، اچھوں کی اولاد تو تھے لیکن علم نہ تھا. تو میں نے کہا اس پیٹی کو آپ کھولیں تو صحیح، اسے تو دیمک کھا چکی ہے، یہ کیا جو ہے کتابوں کو ضائع کر رکھا ہے. تو بہرحال بڑی مشکل سے میں نے اس بکسے کو کھلوایا، تو جو میں نے بات کی تھی وہی ہوئی. جیسے میں نے ایک کتاب میں ہاتھ ڈالا تو وہ میرے ہاتھ میں کتاب کی فقط جلد آئی، اور باقی سارا آٹا اور وہ جو ہے وہ ایک طرح کا پسی ہوئی چیز بن چکی تھی، ساری کتاب کو دیمک کھا چکی تھی. تو سارے ملک کا جو حال ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. البتہ آباء و اجداد کی باتیں ان کے پاس رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ علم صالح اور علم نافع نصیب فرمائے. تو یہ ٹھٹا کے علماء تھے، ان میں سے سب سے پہلا عالم دین جس کے پاس حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم حاصل فرمائی، وہ مخدوم محمد سعید ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور دوسرے حضرت مخدوم ضیاء الدین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو صدیقی النسل ہیں، اور آپ جو ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں. اور یوں کہیے کہ ٹھٹا کے جو مشاہیر اکابر علماء تھے ان میں سے مخدوم ضیاء الدین کا ایک بہت بڑا نام. اچھا، اسی طرح یہ تھے ٹھٹا کے دیگر علماء کرام جن سے آپ نے علم. میں آگے انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں اور بتاؤں گا. مخدوم معین ٹھٹوی کا بھی نام آتا ہے آپ کے اساتذہ میں سے، انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوگی. اچھا، آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے، کون؟ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے نا، یہ سفر جو تھا وہ سفر دو چیزیں ہیں، اعتدال ہونا چاہیے اور اعتدال کو اپنے دامن سے نہ چھوڑنا چاہیے. یہ اکابرین کا سفر حج ہے یا سفر عمرہ ہے، وہ خالصتاً ایک تو عبادت کا سفر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہے وہاں پر جا کر تعلیم و تعلم سے منقطع نہ ہوا کرتے تھے، بلکہ وہاں کے اکابرین حرمین شریفین میں جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان سے استفادہ کرتے تھے. لہٰذا ہمارے جو طلباء ہیں، آپ حضرات جو ہیں بالخصوص، آپ کو بھی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں سے کہیں تشریف لے جائیں کسی بھی شہر میں، محض آپ کا مقصود مزارات اولیاء کا دیدار کرنا نہ ہو، بلکہ مزارات اولیاء پر حاضر اکتساب فیض کی نیت کے ساتھ اولین ترجیح جو ہے آپ کی جو احیاء علماء کرام ہیں ان کی زیارت ہونی چاہیے، اور ان کے پاس چند اسباق جا کر آپ لوگ پڑھیں اور ان سے تتلمذ حاصل کریں. اور جو بھی عالم دین جس فن میں معروف ہو آپ اس سے اس فن میں استفادہ چاہے ایک گھڑی کریں لیکن کریں. مزارات اولیاء کی حاضری ممنوع نہیں ہے، اس پر جانا چاہیے. جیسے کہ آج کل طلباء میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ احباب چند چار پانچ مل کر جناب نکلتے ہیں کہ چلیے جناب زیارات پر چلتے ہیں. اچھی بات ہے، جائیے تشریف لے جائیے، لیکن وہاں پر جو مدارس ہیں علماء ہیں ان سے استفادہ ضرور کیجیے. تو آپ جب حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لے گئے حرمین شریفین. حرمین شریفین میں مکہ شریف کے جو اس وقت مفتی تھے، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑا نام ہے، شیخ عبد القادر بن ابو بکر صدیقی مکی. آپ کا جو وصال ہے، آپ نے جو ہے وہ 12ویں صدی کے عالم دین ہیں. تو حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لے گئے تھے 1135 ہجری میں، اور آپ نے وہاں تقریباً 2 سال یا 1.5 سال قیام فرمایا. اور حضرت عبد القادر صدیقی جو ہیں آپ کا وصال 1138 میں ہوا ہے. اور آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس ہستی سے حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے جو علم الاسانید ہے اس پر مستقل استفادہ فرمایا، اور آپ نے جتنی بھی اسانید 2 جلدیں ہیں اور ان 2 جلدوں کے جو صفحات مخطوط کے بنتے ہیں وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے عربی کتاب ہے، اس کے تقریباً 1000 صفحات سے زائد ہیں، جو اس کے صفحات 1000 صفحات بنتے ہیں.
آپ نے وہ کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا اتحاف الاکابر بمرویات الشیخ عبد القادر. حضرت شیخ عبد القادر صدیقی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کی جتنی بھی مرویات تھی اسانید تھی تمام علوم میں آپ نے اس میں بالتفصیل جمع فرمائی ہیں. جو علماء کرام اس علم الاسانید اور علم الاجازات سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی. یہ دوسرے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت شیخ عید بن علی نمرسی مصری ازہری تھے، آپ نے ان سے استفادہ فرمایا. اور شیخ محمد بن ابراہیم کردی کورانی المدنی تھے، ان سے شیخ محمد بن عبداللہ مغربی سے اور شیخ علی بن عبد الملک الدراوی المغربی الحنفی ان سے آپ نے. اچھا، اسی طرح یہاں پر اضافہ چونکہ تصوف و تزکیہ جو ہے، تزکیہ نفس یوں کہیے، تزکیہ نفس جو ہے وہ مطلوب ہے، لہذا حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے آپ حضرت ابو القاسم نقشبندی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پڑوس میں ہی آپ کا ادارہ تھا، دینی ادارہ، دینی مدرسہ کہیں یا خانقاہ تھی ان کی، تو اس میں آپ کے پاس تشریف لے گئے کہ آپ سے مجھے بیعت کرنی ہے. اور یہاں پر میں ایک تاریخی طور پہ اضافہ کر دوں بات کا اور آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ حضرت ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ یہ سندھ کے اندر یوں کہیے کہ جو نقشبندی حضرات ہیں کہ جو ہندوستان سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی نسبت قائم کر کے یہاں سندھ میں آئے اور اس سلسلے یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت فرمائی، اس میں نام حضرت ابو القاسم نقشبندی ایک بہت بڑا نام ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں اس کی ترویج. اور حضرت سیف الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اچھا، حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی آپ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت قابل غور نقطہ ہے، حضرت ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو بیعت نہیں کیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے حضرت سید سعد اللہ کے پاس جو سورت بندر گجرات کے علاقے میں ہندوستان میں تھے، تو آپ وہاں جائیے، آپ ان کی جا کر بیعت کیجیے. اب اس میں کیا حکمت تھی اس پر مستقل گفتگو ہوگی. آپ حضرت سید سعد اللہ کے پاس تشریف لے گئے. اچھا، یہاں پر یہ بات ضروری ہے آپ کے ذہن میں ڈالنا کہ سید سعد اللہ کوئی عام چیز نہیں تھے. اب شیخ الاسلام جن کے مرید ہونے جا رہے ہیں تو میں علمی حوالے سے ان کی بات کرنا چاہوں گا. سید سعد اللہ بن غلام محمد سورت بندر والے قادری، یہ وہ شخصیت ہے مکہ شریف کی اسانید جو ہے نا، ان کے محدثین جو ہیں، ان محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے اور یوں کہیے کہ مدار الاسانید. اب یہ جملہ علماء سمجھیں گے اور ان کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں کروں گا. آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو میں نے سمجھا رکھا ہے مدار الاسانید. تو حضرت عبداللہ بن سالم بصری رحمۃ اللہ تعالی کے حرمین کی اسانید کا مدار وہ ہے حضرت شیخ عبداللہ بن سالم بصری. اور دوسرے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ نخلی، احمد النخلی، ان کی بھی کتاب مستقل موجود ہے، وہ بھی اسانید میں ایک بہت بڑا تھم گنے جاتے ہیں. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ شاگرد ہیں اور انہوں نے خاص طور پہ طریقت کی اسانید جو ہیں وہ حضرت سید سعد اللہ سے حاصل کی. یہ ایک اس وقت کے جو پیر طریقت ہیں ان کا علمی مقام تھا کہ محدثین جو حرمین کے ہیں ان سے تتلمذ اور نسبت حاصل کرتے ہیں. تو حضرت مختوم محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہاں پر جا کر سورت بندر میں آپ سے بیعت کی اور آپ کے مرید بنے. تو یہ چند اکابر علماء تھے کہ جن کی آپ نے بیعت فرمائی. اچھا، آپ کے شاگرد کتنے تھے؟ کافی ہیں. ان میں سے میں چند نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت علامہ سید شاہ میر شاہ مٹیاری شریف کے، یہ مٹیاری حیدرآباد کے قریب ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ کا وصال 1177 میں. حضرت سید محمد صالح شاہ جیلانی گھوٹکی شریف شاگرد ہیں. آپ کے بڑے بیٹے حضرت مختوم عبد الرحمن سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مختوم محمد ہاشم کے بیٹے. مکہ شریف کے مشہور مفتی اور عالم دین شیخ عبد الحفیظ بن درویش العجیمی المکی، حضرت مختوم عبداللہ مندرہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے کے سارے علماء کرام جو تھے تو حضرت کے شاگرد ہیں اور حضرت نے جو ہے وہ اپنا ان حضرات ساروں نے جو ہے وہ استفادہ کیا حضرت شیخ الاسلام مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی سے.
قاضی عبداللطیف ہیں، وہ بھی آپ کے صاحبزادے ہیں۔ مختوم عزت اللہ کیری صاحب جو یہاں ضلع سانگھڑ میں ایک علاقہ موجود ہے، اور وہاں پر بہت بڑی ایک ہستی گزری ہے، میاں محمد مبین۔ وہ حضرت مختوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست گزرے ہیں، اور یہ عزت اللہ جو تھے وہ ان کے بھتیجے تھے، اور آپ نے حضرت شیخ الاسلام سے استفادہ، اور بڑے ماہر کاتب تھے، خطاط، ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات کافی موجود ہیں۔ اچھا، حضرت علامہ ابو الحسن سندھی، ابو الحسن سندھی دو ہیں، ایک ابو الحسن سندھی کبیر ہیں اور ایک ابو الحسن سندھی صغیر ہیں۔ تو یہاں جو شاگرد ہیں حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ شاگرد ہیں حضرت ابو الحسن سندھی صغیر، جن کا اسم گرامی غلام حسین ہے۔ حضرت شاہ فقیہ علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت مختوم معید نصر پوری سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور شیخ الاسلام محمد مراد بن محمد یعقوب سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ لہٰذا کافی سارے ایسے اسماء گرامی ہیں کہ جو میں